پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ لائیو کالز ہمیں کر سکتے ہیں, اس پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بات کہ اس وقت اگر آپ اپنے کویسچنز لکھ لیجئے اور فوکسڈ کویسچنز کیجئے, کامنٹ نہ کیجئے, اور اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے تو وہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, کال ضرور کیجئے. ریڈی صاحب, سب سے پہلے ایک ہم پھر اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کو مزید ڈسکس کریں گے. آج بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آئے ہیں تمام وکلاء کی طرف سے. تو اشتر اوصاف صاحب کا بھی جب وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی, تو آئیے ذرا سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو چیلنج کر دیا جائے, ان کی اہلیت کو چیلنج کر دیا جائے اور اسے ہٹ جائیں اپنے صدر کے عہدے سے, تو وہ ظاہر ہے ان کو وہ کیسز فیس کرنے پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرمنل کیسز جو ہیں اس کے اندر کورٹ کی جو پروسیس ہے اس سے استثناء حاصل ہے. ان کا ٹرائل جو ہے وہ ان کی ایبسنس میں بھی میرے نزدیک ان کے کوئی نمائندے کے طور پہ ہو. اگر سپریم کورٹ کے پاس کوئی معاملہ آئے صدر کی اہلیت کو چیلنج کرنے کا, تو بخوبی اور اس سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان کو کام کرنے سے روک سکیں اور روک دیں. اس سے کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا عہدہ آئین کے اندر سیٹھی صاحب, ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا عہدہ آئین کے اندر موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ان کو صرف اتنی امیونٹی ہے کہ وہ ان کو کورٹ اپیرنس نہیں دینی ہوگی, ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے. یہ اشتر اوصاف صاحب کہہ رہے ہیں. منیب اشتر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کے اسپوکسمن ہیں, ان کے وکیل ہیں. اچھا, یہ بھی پارٹیزن ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے اپنی پارٹی کی پوزیشن لیں گے. اچھا ٹھیک. تو میرے دوست بھی ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں, اور مگر بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے, جس سے ان کی سیاست نظر آتی ہے, وکالت نہیں نظر آتی مجھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی پریزیڈنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے کہ وہ امیون ہیں کہ نہیں ہیں اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے, تو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے چلیے ابھی اب عدالت پہ کیس چلے گا تو آپ اتنی دیر میں فارغ ہو جائیں, غیر فعال ہو جائیں, ہاں, اور آپ الگ ہو جائیں, ہم فیصلہ بعد میں کر لیں گے, ابھی آپ الگ ہو جائیں. یہ تو انپریسیڈنٹڈ بات ہے. یہ کبھی آج تک میں نے اس قسم کی بات نہیں سنی ہے کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک پٹیشن آتی ہے, آپ کر دیتے ہیں, وہ ہوا میں کریں یا نہ کریں, جیسے بھی آپ کر دیتے ہیں, اور پریزیڈنٹ کو عدالت کہتی ہے آف پاکستان, ہیڈ آف اسٹیٹ, کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز وغیرہ 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 وغیرہ, کہ جی آپ ذرا الگ ہو جائیں, اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہم بنا دیتے ہیں. ریڈیکولس. مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کے اندر اب قانون کی انٹرپریٹیشن بھی اتنی پولیٹیکل ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور یہ میرے دوست نے یہ آج بالکل وہی اسی قسم کا, یعنی کہ وکالت نہیں سیاست, یہ وکالت نہیں, یہ سیاست ہے. شیخ صاحب, ابھی آپ نے نہیں سنا کہ احمد رضا قصوری صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا وہ سنیے. کمال ہے, آپ نے بڑی لائن لگائی ہوئی ہے. جی ہاں, بڑی, آپ دیکھیے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس ہیں قصوری صاحب کو سنتے ہیں. سیکشن 7 کے تحت ان کو ایک لیگل امبریلا دے دیا گیا اور ان کو کوالیفائی ڈکلیئر کیا گیا. اب ان ممبران جس میں کہ بشمول صدر پاکستان, جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہی سفرز فرام پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشن. دو قسم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشن. اگر پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشن ہے تو اس کے لیے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آپ ریٹ کو وارنٹو کر کے آپ اس کے آفس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ریٹ کو وارنٹو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے, جس شخص کے خلاف وہ ریٹ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آئیے عدالت میں آئیے اور ایکسپلین کیجئے کہ انڈر واٹ اتھارٹی آف لا یو آر ہولڈنگ دیٹ پبلک آفس. جی صاحب, ہاں, بیسکلی یہ وہی پیرزادہ صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پٹیشن آتی ہے کہ کن کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں تو پریزیڈنٹ ہیز ٹو کم اینڈ ایکسپلین کہ میں امیون ہوں, مجھے میرے پاس امیونٹی ہے. مطلب ہے کہ ایک اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ امیونٹی ہے. تو ایک پٹیشن آتی ہے تو پھر بھی پریزیڈنٹ صاحب کو آپ ان کے سیٹ کے لے آئیے کہ نہیں وہ پروو کرے. مطلب سلی سی بات ہے یہ کہ اگر کچھ بھی امپارشیلٹی ہو تو اس قسم کی پٹیشن ایکسیپٹ ہی نہ کی جائے. پہلی پوزیشن کہ جی کرمنل پروسیڈنگز, وہ کہے نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو آبویس سی بات ہے. چلے آپ یہ کہتے ہیں جی چلیں وہاں بھی لے آئیے, تو وہ آ جائیں گے اور وہاں آ کے کہیں گے آئی ایم امیون. سیٹھی صاحب, isn't this what you call supremacy of law? ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, عدلیہ آزاد ہے. ہاں بالکل 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 بالکل. آپ اگری کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. آپ میری شکل سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کتنا اتفاق کر رہا ہوں آپ سے. نہیں, آپ کو اعتراض کیا ہے؟ نہیں اعتراض کوئی نہیں, بات کو چھوڑیں, مجھے کنٹمپٹ میں مت لے آئیے گا.
اور کوئی کلپ ہے تو دکھائیے. ہاں جی وہ اور کلپ آپ کو دکھا دیتے ہیں. حامد خان صاحب نے بھی بڑا کچھ کہا ہے, وہ تو انہوں نے فورن ججمنٹس کا بھی کچھ کہا ہے, اور تو کافی انہوں نے باتیں ریٹرکس بھی تھے. سنتے ہیں جی حامد خان صاحب کو. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے جو دوسرے ملکوں کی نظیریں تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. میرے نزدیک یہ صحیح معنی میں عوام کی بہبود کا معاملہ ہے. جس طرح دوسرے ممالک میں ان کے حکمرانوں نے دولت لوٹ کر ملک سے باہر بھاگ گئے, یہ دولت لے گئے اور وہ پھر واپس لائی گئی, چاہے نائجیریا میں ہوا یا فلپینز میں ہوا, وہ ایک اچھی نظیر ہے پاکستان کے لیے کہ جو پاکستان کے پیسے ہیں اور جو لوگ پاکستان کی دولت حکمران لوٹ کے باہر بھاگتے ہیں وہ ساری دولت واپس لانی چاہیے. میرے نزدیک اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ صرف ان کیسز تک نہیں ہے جس میں NRO سے جن کو سیو کیا گیا, بلکہ ایک بہت بڑی نظیر آئی گئی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ملک سے پیسے لے کے بھاگے گا یا لوٹ کے بھاگے گا اس کے خلاف دوسرے ملکوں میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صاحب جو انسان بات میری سنیے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوٹ کے بھاگے گا, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ اب بات آئی حالانکہ حامد خان صاحب کی سیاسی جو تجزیے ہوتے ہیں عام طور کے وہ بھی بڑے ٹلٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک لیڈر رہے ہیں, وہ لائرز موومنٹ کے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو سپورٹ کیا وہ تو ظاہر ہے ان کی طرف ٹلٹ ہوگی. مگر حامد خان صاحب نے بات بالکل کھری کی کہ دیکھیے اس کی جو اہمیت جو ہے جو ہونی چاہیے ایکچولی اس کی اہمیت یہ نہیں کہ پریزیڈنٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو دیکھا جائے اور عدالت میں اس کو وہ بیلنس میں دیکھا جائے, یہ صحیح بات ہے کہ جو پیسہ لوٹا ہوا ہے زرداری صاحب نے لوٹا یا کسی اور نے لوٹا وہ واپس آنا چاہیے. اور وہ جو حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ نے نائجیریا کا اور فلپینز بڑا اچھا حوالہ دیا, اور بھی بڑے حوالے دے سکتے تھے وہ, اور دینے چاہیے تھے, تھوڑی سی ریسرچ اور کوئی کرنی چاہیے تھی, اور اس حکومت کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالنا چاہیے اور کہ یہ کسی طریقے سے یہ جو پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کو واپس لایا جائے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کنوکشن شو کرنی پڑے گی. دیکھیے نا وہ جو دو فرق تھے نا آج کی سچویشن میں اور وہ سچویشن میں جو کہ سپریم کورٹ نے ڈسکرائب کی ہے اپنی ججمنٹ میں, مارکوس فلپینز ان کا حوالہ دیا اور نائجیریا کے ایک ڈکٹیٹر کا حوالہ دیا. دونوں فارغ ہو چکے تھے, ایک نئی حکومت آ چکی تھی جو ان کے خلاف اس نے احتساب کیا, اس نے پھر اپلائی کیا اور کسی سچویشن میں 8 سے 10 سال لگ گئے اس پیسے کو واپس لانے کی اور پوری جدوجہد کی. تو یہاں تو سچویشن فرق ہے نا, یہاں تو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے, انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہے. ہاں تو وہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جس قسم کا بھی آپ پریشر ڈالیں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ اور اپنی ایک شہید لیڈر کے خلاف وہ ان کی کنوکشن سیکھ کرے سوئٹزرلینڈ میں, اور اس کے بعد وہ پیسے کے اوپر لڑائی جھگڑا کر کے وہ واپس لے کے آئے. کیونکہ دیکھیے میری بات سنیے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ سیاسی چیز نہیں ہے, یہ سیاسی چلتی نہیں ہے. اگر یہاں زرداری صاحب کی چھٹی ہو جائے, ایک نئی حکومت آ جائے, گیلانی صاحب بھی گھر چلے جائیں, تو پھر احتساب ہو سکتا ہے, جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی, اور پھر مشرف صاحب نے کیا تھا, یاد ہے آپ کو. مگر جب تک یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ توقع کرنا کہ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اس پیسے کو واپس لے کے آئے گی اور زرداری صاحب کی جو کنوکشن یا جو کیس ہے اس کو ری اوپن کروائے گی اور زبردست طریقے کے ساتھ اس کو پرسیو کرے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. مگر بات ان پرنسپل حامد خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پوری سپریم کورٹ کی کوشش ہونی چاہیے, آپ کی میری ہر شخص کی, کہ اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ یہ کیا جائے. اور اگر نہیں کرتی تو ڈزنٹ میٹر, 2 سال کے بعد یہ چلی جائے گی, 2-3 سال کے بعد چلی جائے گی, اگلی حکومت آئے گی وہ کر لے گی, پیسہ آج نہیں آئے گا کل آ جائے گا, اگر آپ کنوکشن لا سکتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے اس کے حوالے سے کہ ابھی تک جتنے کلپس آپ نے دیکھے, جتنے وکلا حضرات کے, وہ تمام زرداری صاحب کے خلاف تھے, فیصلے کے حق میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ بڑی فار. میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کوئی اور کلپ نہیں ہے, کوئی زرداری کے حق میں کوئی بولا؟ زرداری صاحب کے حق میں کوئی بھی نہیں بولا, اور کیوں نہیں بولا یہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن بھی کریں گے, اور آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.